دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو سے عربی بنانے کے لیے ہم یہ کلاسز شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے دن دو باتیں بتائی تھی اور اس کے بعد بھی ان کو ہم نے ریوائز کیا تھا، وہ کیا تھی؟ پہلے ان کو میرے ساتھ بولیں گے کہ اردو سے عربی بنانے کے لیے ہم اردو کے جملے میں یہ دیکھیں گے کہ فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول بہ کہاں ہے، متعلق کہاں ہے اور ظرف کہاں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اسی ترتیب سے ہم چیزوں کو تلاش کریں گے اور اسی ترتیب کے مطابق ہم جملہ بنائیں گے، یعنی اردو سے عربی بنائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی تھی کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل کے واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ ماضی ہے تو ماضی کا صیغہ، مضارع ہے تو مضارع کا صیغہ۔ یہ بات وہ ہے جو پہلے دن بتائی تھی، پھر اس کا ہم نے اعادہ کیا تھا اور آج پھر اس کو بتا دیا۔ پھر ہم نے اس پر باتیں کی تھی کہ فاعل کی قسمیں کس کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی فاعل کبھی تو سمپل ہوتا ہے، کبھی موصوف صفت سے مل کر، اور کبھی اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر، اور کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر۔ سیم اسی طرح مفعول بہ کی بھی حالت ہے، کیا کہ کبھی تو سمپل ہوتا ہے اور کبھی اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر، کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر، کبھی مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت سے مل کر۔ پھر متعلق میں بھی یہی باتیں تھی کہ کبھی تو وہ سمپل ہوتا ہے اور کبھی اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر، کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر، اور کبھی موصوف صفت سے مل کر۔ یہ اب تک کی باتیں وہ تھی جس پر ہم باتیں کر چکے ہیں، پریکٹس کر چکے ہیں۔ آج دیکھیے گا فاعل کی قسموں میں ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل بناتے ہیں اور مفعول میں مرکب توصیفی کو لے آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے ہم اردو میں ایک جملہ لکھیں گے، استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا۔ استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو سب سے پہلا والا قاعدہ ہے اس کو ہم اس پر اپلائی کریں گے، اور کس طرح کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل کہاں ہے۔ تو فعل کیا ہے بولو؟ کتبہ یعنی لکھا۔ فاعل کیا ہے؟ استاد کے لڑکے نے۔ یہ کیا ہوا بچوں بولو؟ فاعل نمبر 2 والا۔ نمبر 3 پہ کیا آتا ہے؟ مفعول بہ۔ اور یہاں مفعول بہ کیا ہے بچوں؟ مشکل سبق۔ صرف سبق نہیں ہے بلکہ مشکل سبق۔ یہ کیا ہے؟ مفعول بہ، نمبر 3 والی بات آ گئی۔ اور اس جملے میں 3 ہی چیزیں ہیں، آگے بات نہیں بڑھی۔ کیا ہے جملہ؟ استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا۔ تو جب ہم نے اردو میں چیزوں کو تلاش کیا تو فعل یہ ہے، فاعل یہ ہے، اور مفعول بہ یہ ہے۔ اور بات ماضی کی ہے یا مضارع کی؟ ماضی کی۔ تو کتب یکتب کتابتاً جو لکھنے والا فعل ہے اس کا کیا صیغہ لائے ہیں؟ واحد مذکر غائب۔ اب فاعل کیا ہے؟ استاد کے لڑکے نے۔ کتب الولد نہیں ہے، کتب ولد الاستاذ۔ سمجھ رہے ہو بچوں؟ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا کیا؟ فاعل۔ اب آئیے مفعول بہ پر۔ مفعول بہ یہاں سمپل نہیں ہے، یعنی اتنا جملہ نہیں ہے کہ استاد کے لڑکے نے سبق لکھا، بلکہ سبق کی ایک صفت ہے مشکل۔ تو اب جب ہم سبق کی عربی لائیں گے تو چونکہ وہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو اس لیے ہم لکھیں گے الدرس۔ لیکن اس الدرس کی صفت بھی ہے یہاں کیا؟ مشکل۔ تو کیا لکھیں گے؟ الدرس الصعب۔ بولو، یہ بنے گا کیا بچوں؟ موصوف۔ کیا بنے گا؟ اور یہ کیا بنے گا؟ صفت۔ موصوف صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ مفعول بہ۔ یہ ولدو کیا بنا تھا؟ مضاف۔ اور الاستادی کیا بنا تھا؟ مضاف الیہ۔ اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا تھا یہ کیا؟ فاعل۔ سمجھ گئے؟ کتبہ سمپل کیا بنا تھا؟ فعل۔ تو فعل نمبر 1 والا، نمبر 2 والا فاعل، اور نمبر 3 والا مفعول بہ۔ بات پوری ہو گئی؟
یہاں ولدو کے دال پر آپ نے ضمہ کیوں لگایا؟ اس کو مرفوع کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ الدرسا، اس پر نصب کیوں لائے ہیں؟ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوبات میں سے ہے۔ الصعبہ کا جواب کیا بتایا تھا اس دن؟ اگر موصوف مفعول بھی ہے اور وہ منصوب ہے تو جواب وہ ہوگا جو دیا۔ یعنی کوئی پوچھے کہ الدرسہ منصوب کیوں ہے، الدرسہ، اور دوسرا سوال اسی کو دوسرے انداز میں کیا کہیں گے؟ الدرسہ پر نصب کیوں آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ترکیب میں مفعول بھی ہی واقع ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الصعبہ کو پوچھے کہ یہ منصوب کیوں ہے، اس پر نصب کیوں آیا، تو کیا جواب دیا تھا؟ جی ہاں، بولو بولو، ایک بچہ بولو کوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جواب یہ دیں گے کہ یہ ترکیب میں موصوف، بولو، منصوب کی صفت واقع ہے، یا موصوف منصوب کے یہ تابع ہے۔ سمجھ گئے؟ الفاظ وہ ہوں یا یہ ہوں، لیکن جواب دونوں کے الگ الگ ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، تو ذہن میں رکھیں گے۔ اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ توجہ سے سنو۔ کتب فعل، ولد مضاف، الاستاذی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، الدرسہ موصوف، الصعبہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے؟ اس پر دو چار جملے اور بناتے ہیں، جیسے یہاں تھا استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا، آپ یہ بنائیے جملہ، مدرسے کے طالب علم نے آسان سبق لکھا۔ کیا کہیں گے؟ مدرسے کے طالب علم نے، وہ لاؤ ڈسٹر لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں۔ پکڑو، بالکل اسی کی طرح ہے۔ مدرسے کے طالب علم نے آسان سبق لکھا، یہاں بھی سیم ہے۔ یہ کاکی کے آ گیا تو کیا پتہ چلا ہے؟ وہاں مضاف الیہ ہے، اور بات ماضی کی ہے تو کیا آیا؟ بولو، کتبہ۔ آگے بولو، کتب طالب المدرستی۔ آگے الدرس السہل۔ سمجھ رہے ہو بچوں؟ ایک چیز اور جو بتا چکا ہوں میں اور آپ کو یاد بھی ہے، الدرسہ کو معرفہ ہی کیوں لائے ہیں ہم؟ شاباش، اس لیے کہ معرفہ اور نکرہ میں اصل، اگر ہوتا ایک آسان سبق لکھا تو ہم دونوں سے الف لام ہٹا کر کیا کر دیتے؟ درسن سہلن۔ کیا کر دیتے؟ درسن سہلن۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اب اس طرح بن جاتا، درسن سہلن، ایک آسان سبق لکھا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دوسرا جملہ ہوا ہمارا۔ اسی طرح ایک جملہ اس پر اور بنا لیجئے تاکہ یہ جملہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے۔ آپ یہ لکھیں مثال کے طور پر، پڑھنے کے لیے کیا فعل آتا؟ قرأ یقرأ قراءۃ، من باب فتح یفتح، معناہ پڑھنا۔ آپ یہ لکھیں، مالی کے لڑکے نے، مالی کی عربی کیا آتی ہے؟ بستانی۔ سمجھ گئے؟ مالی کے لڑکے نے مفید کتاب پڑھی، مفید یعنی فائدہ مند، ہے نا، نافع کتاب۔ کیا کہیں گے؟ مالی کے لڑکے نے مفید کتاب پڑھی۔ بالکل سیم جملہ ہے، الفاظ بدلے ہیں۔ قرأ ولد البستانی، سمجھ رہے ہو؟ قرأ ولد البستانی۔ آگے الکتاب المفیدہ۔ دیکھیے گا دونوں مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی ہی بنے ہیں، اور یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا ہے؟ قرأ کا فاعل۔ سمجھ گئے؟ یہ تینوں جملے ایک ہی طرح کے تھے، اور آج ہم نے اس کی مشق کی ہے کہ
کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا بچوں؟ فاعل، اور مفعول بھی کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی، یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل اور موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی۔ اب اس کا کر دیتے ہیں الٹا، کیا؟ موصوف صفت سے مل کر فاعل اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی۔ یہ جو جملے بنائے ہیں انہی کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 تینوں جملے بنائیں گے۔ کیا جملہ تھا پہلا ہمارا؟ استاد کے لڑکے نے مشکل سبق لکھا۔ اب آپ اس کو اس طرح کر دو کہ مرکب اضافی مفعول بھی بنے اور موصوف صفر فاعل بنے۔ کیا کہیں گے؟ محنتی لڑکے نے، کیا کہیں گے؟ محنتی لڑکے نے کتاب کا سبق لکھا۔ کیا کہیں گے؟ محنتی لڑکے نے کتاب کا سبق لکھا۔ دیکھیے گا، یہ جو محنتی لڑکا ہے موصوف صفت ہے، وہ ترکیب میں فاعل بنا ہے، اور یہ جو کتاب کا سبق کا آ گیا یہ ہے مرکب اضافی، اور یہ ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو اب جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو فعل کیا ہے ہمارا؟ لکھا۔ تو کیا کہیں گے بولو؟ ماضی کی بات ہے، کتبہ۔ سمجھ گئے؟ کتبہ۔ آگے کیا بنے گا؟ الولد المجتہد۔ سمجھ گئے بچوں؟ یہ الولد کیا ہے؟ موصوف، اور یہ کیا ہے؟ المجتہد صفت۔ موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا ہے؟ فاعل۔ اب کیا بچا؟ کتاب کا سبق۔ سمجھ رہے ہو؟ مرکب اضافی آئے گا، درسل کتابی۔ یہ درسہ کیا بنا؟ مضاف، اور الکتاب کیا بنا؟ مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے؟ کتب الولد المجتہد درس الکتاب۔ سمجھ گئے؟ ترکیب کرو اس کی، کون کرے گا؟ داؤد کرو زور سے۔ کتب فعل، الولد موصوف، المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف کر فاعل، درس مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی کر مفعول بھی۔ فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ہاں۔ دوسرا جملہ ابھی ہم نے کیا بنایا تھا؟ اردو بولو۔ مالی کے لڑکے نے مفید کتاب پڑھی۔ اب اس جملے کو آپ اس طرح سے بدل دیں کہ مرکب توصیفی تو فاعل ہو اور مرکب اضافی مفعول بھی ہو، تو کیا کہیں گے؟ وہاں بھی چونکہ لڑکا ہے تو آپ نیک لڑکا کر دو۔ کیا کر دیں گے؟ نیک لڑکے نے، آگے بولو کیا تھا اردو وہاں؟ مفید کتاب پڑھی، ہے نا؟ تو آپ یہ کہہ دیں درس گاہ کی کتاب پڑھی۔ سمجھ رہے؟ اردو کیا لکھیں گے؟ بولو، نیک لڑکے نے درس گاہ کی کتاب پڑھی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب پڑھی یہ کیا ہے؟ فعل، اور چونکہ بات ماضی کی ہے تو کیا کہیں گے؟ قرأ۔ آ گیا ماضی کا، کیا ہو گیا؟ یہ فعل۔ آگے نیک لڑکا، الولد الصالح۔ سمجھ رہے بچوں؟ یہ مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ فاعل۔ اب آگے درس گاہ کی کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتاب الفصلی۔ بولو، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بس اتنا رہنے دیتے ہیں اس کو۔ سمجھ گئے؟ آج کے سبق میں ہم نے یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنتا ہے اور مفعول بھی بنتا ہے موصوف صفت سے مل کر۔ پھر ہم نے اس کا الٹا کر دیا، کیا کہ موصوف صفت سے مل کر کیا بنا؟ فاعل، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں گے۔ ان دونوں طریقوں میں آج ہم نے متعلق اور ظرف کو ذکر نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے تو آپ خود سے کر لیں گے۔ سمجھ گئے؟